اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے، کیا شادی کی پہلی رات کو خون نہ آنا کیا بد کرداری ہے؟ یہ تحریر مجبوراً آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ شادی کی پہلی رات بہت سے نوجوان پہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر باکرہ لڑکی کو پہلی بار خول کرنے سے، مطلب کہ شادی کی پہلی رات سیکس کرنے سے خون نہ آئے تو وہ بد کردار ہے، یا پہلے سے کسی جنسی تعلق قائم کر چکی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ شادی کی رات زائد خون آنا یا خون کا بالکل نہ آنا، کبھی جنسی ملاپ نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ عورت کو کنواری کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کنوار پن کو مثبت خیال کیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے شادی کی رات عورت کنواری ہوگی، ماں سوائے یہ متعلقہ عورت کی یہ دوسری شادی ہو، وہ مطلقہ ہو۔ اس توقع کے نتیجے میں متعلقہ عورت پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ بعض عورتیں جانتی ہیں اور بعض عورتیں کو علم نہیں ہوتا جسمانی طور پر کنواری ہونے اور شادی کی رات خون کے آنے یا دھبے آنے کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ آئیے ہم جسمانی بناوٹی پر مختصر کچھ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ عورت کی شرمگاہ کے منہ پر ایک باریک غلاف ہوتا ہے جسے پردہ بکارت کہا جاتا ہے۔ یہ غلاف عورت کی شرمگاہ کے منہ کو جزوی طور پر ڈھکتا ہے۔ لڑکیوں کو بلوغت شروع ہونے کے بعد ماہواری آنے لگتی ہے، لہذا ماہواری کے خون اور رطوبتوں کو باہر آنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا عام طور پر پردہ بکارت یعنی شرمگاہ کے منہ کو جزوی طور پر ہی ڈھکتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ بعض عورتوں میں قدرتی طور پر پردہ بکارت پیدائشی طور پر موجود ہی نہیں ہوتا، جبکہ دیگر عورتوں میں اس کی بناوٹ اور جسامت میں فرق ہو سکتا ہے۔ بعض عورتوں کا پردہ بکارت بعض جسمانی سرگرمیوں مثلاً سائیکل سواری، جمناسٹک اور گھوڑ سواری مطلب کہ جمپنگ وغیرہ وغیرہ، تو اس نتیجے میں وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے جو شرمگاہ کے اندر ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنی زندگی میں پہلی بار سیکس کرتی ہے، جنسی ملاپ کرتی ہے، تو عضو تناسل دخول کہا جاتا ہے۔ کرتی ہے تو پردہ بکارت عضو تناسل کے دباؤ کی وجہ سے پھیل کر پھٹ جاتا ہے اور اس عمل میں درد محسوس بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اکثر اوقات کٹاؤ اور خون جاری ہو سکتا ہے، تاہم اس بات کا انحصار پردہ بکارت کی لچک پر ہے، لہذا شادی کی رات متعلقہ عورت کو خون آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، قطع نظر اس سے متعلقہ عورت کنواری تھی۔ خون جاری ہونے کی صورت میں اگر خون کی مقدار انتہائی کم تھی، عورت کو درد محسوس نہیں ہوا، تو جنسی ملاپ کے عمل کو عورت کے احساسات کے لحاظ سے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اگر عورت کو درد اور بے آرامی محسوس ہوتی ہے تو جنسی ملاپ کے عمل کو ختم کر دیجیے، روک دیجیے، یہاں تک کہ عورت جنسی ملاپ کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے۔ خون جاری نہ ہونے کی صورت میں یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ شادی کی رات متعلقہ عورت کو خون نہ آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کنواری نہیں تھی۔ بہت سی عورتوں کو اس موقع پر
خون بالکل نہیں آتا، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی جنسی ملاپ یعنی کبھی کسی کے ساتھ غیر تعلق، کبھی کسی کے ساتھ سیکس نہیں کیا ہوتا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بعض عورتوں کا پردہ بکارت بعض سخت جسمانی سرگرمیوں مثلاً سائیکل، جمناسٹک مطلب کہ گھوڑ سواری کی مشقت وغیرہ کے نتیجے میں ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جمپنگ کے لیے، سائیکلز کی سواری کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں پردہ مطلب کہ جو پردہ بکارت کی موجودگی کو پاکیزگی کی جسمانی ثبوت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت غلط تصور کیا جاتا ہے، بہت ہی غلط تصور پایا جاتا ہے۔ کردار کی پاکیزگی پردہ بکارت موجودگی یا غیر موجودگی سے کہیں زیادہ اہم بات ہے کہ آج کل کے نوجوان اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں، جو سراسر غلطی ہے۔ اور دیہات میں ایسے بہت سے واقعات سننے کو آئے ہیں کہ لوگ طلاق تک اس خون کے نہ آنے کی وجہ سے، یعنی شادی کی پہلی رات کو خون نہ آنے کی وجہ سے عورتوں بیچاریوں کو طلاق تک دے دیتے ہیں۔ اور بعض طلاق تو نہیں دیتے لیکن پوری زندگی دل میں بدگمانی بٹھا لیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط خیالات ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے، گفتگو سمجھائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اس طرح کے ویڈیو کے لیے قرآن ود وظائف چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔